آئیے دوستو، میدان خطابت ایک ایسا میدان ہے، خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ، کبھی خنجر، کبھی تلوار بن جائے۔ خطابت ہی نے ایوبی کے فوجوں کو جگایا تھا، یہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے۔ ایک ایسا میدان انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اس وقت میں ملتمس ہوں حضرت مولانا اشرف علی رشیدی صاحب، خطیب امام و خطیب مسجد خواص مولوی گنج لکھنؤ، انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بڑی شخصیتیں کہ قد میں چھوٹے ہوں گھروں میں جہاں مٹی کے دیے رہتے ہیں، قد میں چھوٹے ہوں مگر لوگ بڑے رہتے ہیں، ایسی محترم ارتل عزیز شخصیت جو ادبی سرزمین لکھنؤ میں قدم رنجہ فرما کر اپنے خطابات کے ذریعے، اپنے علمی مشغلے کے ذریعے عوام کی اصلاح و فلاح کا کام انجام دیتی ہے۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ سرزمین پنڈ ساواں میں آج جناب کا استقبال کرتا ہوں اور اس وقت ملتمس ہوں حضرت مولانا اشرف علی رشیدی صاحب سے آپ تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ کلمات اور مواعظ حسنہ سے ہم تمام سامعین کو محسوس ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا اشرف علی رشیدی امام و خطیب مسجد خواص مولوی گنج لکھنؤ سے ملتمس ہوں آپ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم تمام سامعین کو محسوس فرمائیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ آپ کے علاقے میں، آپ کی سرزمین پنڈ ساواں میں جناب تابش ریحان مولاد بنجن، سجاد اعظم لکھیم پور کھیری اور شمشیر جہانہ گنجوی، ڈاکٹر شمیم رام پوری اور شہنشاہ ترنم میرے حد عزیز دوست جناب شرافت بسوانی، ساحل بسوانی، یہ سب تشریف لا چکے ہیں اور یقین بات دیگر انشاءاللہ آپ کی خدمت کریں گے۔ آپ کے سامنے مائک پر حضرت مولانا اشرف علی رشیدی کا درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا وقائدنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في محكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم سب سے پہلے
میں مبارکباد دیتا ہوں موضع پنساواں کے ان تمام باشندگان کو جنہوں نے یہ نورانی، ایمانی، عرفانی مجلس سجانے کے لیے، منعقد کرنے کے لیے ہر طرح کی کوشش اور کاوش اور جد و جہد کی، میں ان سبھی کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، اس جلسے کی سرپرستی فرما رہے جناب حضرت مولانا فقیر محمد رشیدی صاحب، اور اس جلسے کی صدارت کر رہے جناب حضرت مولانا عطاء الرحمن قاسمی صاحب، اور انتہائی خوبصورت انداز میں نظامت فرما رہے جناب مولانا قاسم عثمانی محمود آبادی صاحب، اور بابا گنج سے تشریف لائے محترم جناب حافظ فخر الدین صاحب، سماجی اور فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے میرے محسن اور مشفق جناب توقیر الحسن صاحب محسن، اور جملہ سامعین کرام، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو یہ سعادت نصیب فرمائی ہے کہ ہم کچھ وقت کے لیے اس نورانی محفل میں حصہ لے رہے ہیں۔ ہمارا یہاں تک آنا محض رونق بزم کی غرض سے نہیں ہے، صرف جلسہ نمائش کے طور پر اس کو دیکھیں یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ بڑا اہم ایک مقصد دل میں لے کر ہم یہاں آئے ہوئے ہیں، اور وہ اہم مقصد ہے اللہ کے مبارک دین کی باتوں کو سننا، اور اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور ارشادات کو سننا، اور عمل کرنے کا جذبہ اور عمل کرنے کی نیت دل میں رکھنا، یہ ہمارا ارادہ ہے، ہمارا مقصد ہے، ہماری یہ نیت ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارا آنا جانا بیٹھنا سننا سب کچھ اللہ کے یہاں قبول ہے، اور ہم اٹھیں گے تو انشاءاللہ محروم بن کر نہیں۔ لیکن میرے بھائیو، ایک بات یاد رکھیں، بیان ہوگا اور بیان کے بعد نعتیہ مشاعرہ ہوگا۔ اگر واعظ و تقریر سن کر اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی مدح سرائی سن کر پھر جا کر آرام کی نیند سے سو گئے اور فجر کی نماز چھوٹ گئی، تو یاد رکھیے کہ ہم بہت بڑے خسارے اور نقصان والے بن کر یہاں سے اٹھیں گے۔
لیکن اگر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی اور یہ دل میں عزم اور ارادہ پیدا کر لیا کہ انشاءاللہ آئندہ بھی ہماری نماز نہیں چھٹنے پائے گی، تو ہم بہت بڑے نفع کا سودا کرتے اور بہت بڑی تجارت حاصل کرتے جانے والے بنے گے۔ میرے دوستوں، میں نے خطبے میں ایک قرآن پاک کی بہت چھوٹی سی سورت پڑھی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس مجمع میں تقریباً سبھی کو یاد ہوگی تو مبالغہ نہ ہوگا، جس کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ یہ سورت خالص اللہ کی وحدانیت، توحید بیان کرتی ہے، اور توحید یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ توحید اسلام کی بنیاد ہے، اسی بنیاد پر اسلام کی عمارت ٹکی ہوئی ہے، قائم ہوتی ہے۔ پھر میں نے قرآن کریم کی ایک دوسری آیت پڑھی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بڑے عجیب و غریب انداز میں بیان کیا۔ پھر اس کے بعد میں نے ایک مختصر سی حدیث پاک پیش کی تھی، جو ہمیں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ، ان سب کی زندگیوں کا نچوڑ اور خلاصے کے طور پر ہمارے سامنے۔ سب سے پہلے تو توحید سمجھنے کی کوشش کریے۔ توحید کہتے ہیں ایک اللہ کو ماننا، دل کی گہرائی میں یہ بات رچا لینا اور بسا لینا کہ کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ ہم اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیا مطلب ہے اس کلمے کا؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ ہمارا رب ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، اسی نے پوری کائنات بنائی، سب کچھ اس نے پیدا کیا، اور سب سے بڑی چیز یہ کہ ہم کو اس نے پیدا کیا، تو جس نے ہمیں پیدا کیا وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کو خالق اور مالک تصور کیا جائے، اس کو فارسی میں خدا کہا جاتا ہے، عربی میں اللہ کہا جاتا ہے، سنسکرت میں ایشور کہتے ہیں، ہندی زبان میں بھگوان کہتے ہیں، اور انگریزی میں گاڈ کہتے ہیں۔ مختلف زبانوں میں اس کے الگ الگ نام ہیں، لیکن سب ایک ذات اور ایک ہی واحد وہ ذات مراد ہوتی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور پوری کائنات کو پیدا کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیسے مانیں کہ ہمارا پیدا کرنے والا خدا ہے، اللہ ہے۔ بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں دنیا اپنے آپ بن گئی، اپنے آپ بنی۔ میرے بھائیوں، دنیا اپنے آپ نہیں بنی، کوئی چیز اپنے آپ وجود میں نہیں آتی، ہر چیز کے پیچھے ایک بنانے والا، ایک صانع موجود ہوتا ہے۔ اس کائنات کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے، اپنے آپ نہیں بنی ہے، اس کو بنایا گیا ہے۔
اور جس نے بنایا ہے اسی کو اللہ کہا جاتا ہے، اسی کو ایشور کہا جاتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا، خدا اور ایشور ہمیں دکھائی نہیں دیتا، اس لیے ہم نہیں مانیں گے اس کو، تو یہ ہماری بیوقوفی ہوگی۔ اللہ ہمیں نظر نہیں آ رہا اس لیے ہم نہیں مانیں گے، خدا ہمیں دکھائی نہیں دے رہا اس لیے ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ بہت ساری چیزیں ایسی جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی مگر ہم ان کو مانتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہوا دکھائی دیتی ہے، نہیں نظر آتی، لیکن ہر شخص ہوا کو مانتا ہے، اس کی طاقت کو بھی تسلیم کرتا ہے۔ اور ہوا ایسی چیز ہے کہ ہر 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ پہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ ہماری ضرورت کی چیز دنیا میں اگر کوئی چیز ہے تو ہوا، لیکن ہمیں نظر نہیں آتی۔ اتنی لطیف اور اتنی باریک چیز ہے ہوا کہ ہم ان آنکھوں سے اس کو دیکھ نہیں پاتے۔ اور اللہ کی بھی مصلحت ہے کہ اس نے ہوا کو ایسا لطیف بنایا، ایسا باریک جسم والی چیز بنا دی ہوا۔ اگر ہوا کا جسم دھوئیں کی طرح ہوتا تو پھر یہ دنیا ہوا سے بھری ہوئی ہمیں نظر آتی، پھر ہم دور تک دیکھ نہیں سکتے تھے۔ یہ تیز رفتار جو گاڑیاں چل رہی ہیں نہیں چل سکتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کا جسم جو لطیف بنایا ہے وہ بڑی مصلحتوں کے تحت بنایا ہے، لیکن اب ہم ہوا کو دیکھ نہیں پاتے تو ہم کہتے کہ ہم ہوا کو مانیں گے نہیں، تسلیم نہیں کریں گے۔ نہیں دیکھتے ہیں مگر پھر بھی ہوا کو مانتے ہیں۔ ایک دوسری مثال لیجئے، انسان اگر اپنی ذات پر غور کر لے تو اللہ کو سمجھ لے گا، خدا کو سمجھ لے گا۔ اگر اپنے اوپر غور کر لے، انسان کس چیز کا نام ہے؟ ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، کان کے صرف مجموعے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ 360 اعضاء اور پھر اس کے اندر روح، دونوں چیزیں جب جمع ہوئی جسم اور روح تو یہ انسان بنا۔ جسم سے روح نکل جائے تو پھر یہی جسم مٹی میں ملائے جانے کے لائق ہو گیا۔ کوئی آگ میں جلا دیتا ہے، کوئی دریا میں ڈال دیتا ہے، ایسا کیوں کیا جائے؟ روح نکل گئی۔ روح کیا چیز ہے؟ روح دکھائی دیتی ہے کسی کو؟ اتنے لوگ بیٹھے، کسی نے روح کو دیکھا ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا، مگر پھر بھی سب روح کو مانتے ہیں۔ جو اہل سائنس کہتے ہیں کہ جو چیز ہم نئی آنکھوں سے دیکھتے اسے نہیں مانتے، میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ روح کو نہیں دیکھتے پھر کیوں مانتے؟ جب بغیر دیکھے روح کو مانتے ہو تو بغیر دیکھے اللہ کو بھی ماننا پڑے گا۔ ہاتھ پیر حرکت کرتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ جسم میں روح موجود ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، سمندر، دریا، ندی نالے، تالاب، درخت، سب یہ گواہی دے رہے ہیں اس بات کی کہ ان کا کوئی بنانے والا ہے اور وہ اللہ ہے۔ اگر اب بھی اللہ سمجھ میں نہ آیا ہو، اب بھی خدا سمجھ میں نہ آیا ہو، تو اس سے سمجھو کہ جو بجلی کا تار آپ دیکھتے ہیں، بجلی کے تار پہ کرنٹ ہوتا ہے، یہ کرنٹ نظر آتا ہے کسی کو؟ دونوں تار جب ایک جگہ ملتے ہیں تو روشنی پیدا ہوتی ہے،
اسے بلب راڈ ٹمٹما کہا جاتا ہے، اور یہ مشینوں کو یہ کرنٹ چلاتا ہے تو کہیں پنکھا ہے کہیں موٹر ہے، لیکن تار پہ جو کرنٹ موجود ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ اب اس کرنٹ کو نہ دیکھنے کے باوجود پھر بھی ہم مانتے ہیں، پھر بھی ہم تسلیم کرتے ہیں۔ اب کوئی کہے کہ ہم کرنٹ دیکھتے نہیں اس لیے اس کو مانتے نہیں، تار پکڑ لے، پھر اس کا کیا حشر ہوگا؟ بڑو بھائی، اب بغیر ہم کرنٹ کو دیکھے ہوئے مان رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ کو نہیں دیکھا اور پھر ہم مان نہیں رہے، انکار کر رہے کہ اللہ کوئی چیز نہیں، خدا کوئی چیز نہیں؟ جی نہیں، اصلاً ان آنکھوں میں طاقت نہیں کہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ ہے کہاں، چلو مان لیا کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، خدا نے پیدا کیا، وہ ہے کہاں بتاؤ؟ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جسم میں روح کہاں پر ہے بتائیے؟ دودھ میں گھی ہوتا ہے، مکھن ہوتا ہے، اگر یہ پوچھا جائے کہ دودھ کے کس حصے میں مکھن ہے، کیا بتائیں گے؟ ارے سارے حصے میں مکھن موجود ہے، گھی موجود ہے۔ اسی طرح کائنات کے سارے حصے میں، ذرے ذرے میں اللہ موجود ہے۔ یہ مان لینا، اس کو تسلیم کر لینا، اسی کا نام ہے وحدانیت، اور ایک اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین قائم کر لینا، اس کا نام ہے ایمان۔ ایمان اور توحید یہ اسلام کی بنیاد ہے، اس کے بغیر تو اسلام کی عمارت قائم ہی نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورہ اخلاص میں اسی چیز کو بیان کیا۔ کچھ مکے کے مشرکین نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پہ سوال کیا کہ اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنے رب کا تعارف کرا دو، ذرا ان کا حسب نسب بیان کر دو، ان کا باپ کون ہے، ان کا بیٹا کون ہے، ذرا تعارف کرا دو۔ لوگ اس طرح کی بےتکی بات کر رہے تھے، سوال کر رہے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا، قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں، کسی کی ضرورت نہیں، کسی کی پرواہ نہیں، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، لم یلد، اس کا کوئی بیٹا نہیں، کوئی بیٹی نہیں، ولم یولد، اور اسے پیدا نہیں کیا گیا تو اس کا کوئی باپ نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ کے برابر کا، اس کے درجے کا، اس کا ہم پلہ کوئی نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں۔ قرآن کریم کی ان 3 آیتوں نے کفار و مشرکین کے سوالوں کا جواب دے دیا، ان کی زبانیں گونگی ہو گئی، کچھ بول نہیں سکے۔ اللہ کے اس کلام نے حیرت میں ڈال دیا، بڑے بڑے فصیح اور بلیغ لوگ خاموش ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت اور اپنی وحدانیت کو بیان کیا ہے اس سورۃ مقدسہ میں۔ میں نے دوسری آیت پڑھی تھی خطبے میں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو۔ میرے بھائیوں،
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے اور کل کائنات کے پیغمبر ہیں، اللہ کے فرستادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے آپ کو نبی بنایا، اور آپ پہ جو قرآن اتارا اس نے لوگوں کے دلوں کی دنیا کو بدل دیا۔ زمانے میں انقلاب برپا کر دیا۔ آج اگر کوئی ہم سے پوچھے کیا ثبوت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی، تو ہمارے پاس سب سے بڑی دلیل آپ کی نبوت کی یہی ہے، قرآن کریم، کہ اللہ نے حضور پر جو قرآن نازل کیا وہ قرآن آج تک اسی طرح سے محفوظ ہے، موجود ہے، اس میں ایک ذرہ برابر نہ کمی ہو پائی اور نہ اضافہ ہوا۔ قرآن کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل، اور اس کے علاوہ اور بہت سی دلیلیں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ملک شام میں ایک یہودی عالم توریت دیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا، تو 4 مقامات پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا پایا۔ عداوت میں، حسد میں، دشمنی میں اس کو کھرچ ڈالا، مٹا دیا۔ دوسرے دن توریت پڑھنے کے لیے اٹھایا تو 8 مقامات پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس نے گرامی لکھا ہوا پایا۔ پھر حسد میں، جلن میں اس کو کھرچ ڈالا، مٹا دیا۔ تیسرے دن جب توریت پڑھنا شروع کیا تو 12 مقامات پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لکھا ہوا پایا۔ تو اس کو حیرت کی انتہا نہ رہی، اس نے اپنا سامان سفر تیار کیا اور مدینہ چل دیا۔ ملک شام سے مدینے کا اونٹ کے ذریعے سے 1 مہینے کا سفر، اتنی لمبی مسافت طے کر کے آیا۔ جب مدینے میں داخل ہوا، لوگوں سے پوچھا کہ میں اس ذات سے ملنے کے لیے آیا ہوں جس کا بار بار میں نے توریت میں نام لکھا ہوا پایا، مٹایا اور پھر موجود پایا۔ اس یہودی کو پتہ چلا کہ چند روز قبل ان کا انتقال ہو گیا۔ بڑا غمزدہ ہوا، بہت مایوس ہوا، اتنی لمبی مسافت طے کر کے آئے اور اس نبی سے ملاقات نہ ہو پائی۔ لوگوں سے کہا اچھا ایسا کرو ان کے گھر کے کسی آدمی سے میری ملاقات کرا دو۔ تو لوگوں نے لے جا کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ملاقات کرائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی عالم سے ملے۔ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا مانگا کہ ان نبی کا پہنا ہوا کوئی کپڑا وہ مجھے لا کر کے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیراہن مبارک یعنی کرتا لا کے دیا۔ اس یہودی عالم نے اس کرتے کو سونگھا اور بے ساختہ زبان سے اس کی نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برحق اور سچے رسول ہیں۔ اس نے اسلام قبول کر لیا اس کپڑے کو سونگ کر۔ اس کے بعد اس نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، الہ العالمین اگر میرا اسلام قبول کرنا آپ کو پسند ہے تو پھر اب میں
مزید جینا نہیں چاہتا ہوں، تیرے رسول کے شہر میں مرنا چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے موت دے دے۔ یہ دعا مانگنی تھی کہ دھڑام سے زمین پہ گر گیا، موت ہو گئی اس کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا، اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس کو جنت البقیع مدینے کے قبرستان میں دفن کیا۔ ایک یہودی جو اتنا زیادہ اللہ کے رسول سے حسد کرنے والا، جلن رکھنے والا کہ حضور کے نام کو بار بار کھرچ دیا، لیکن جب سچے دل سے حضور کی محبت دل میں رچا و بسا کر مدینے کی طرف چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرماتے ہیں۔ اور یہی نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے کفن دفن بھی اسے نصیب فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے اصحاب کے درمیان تشریف فرما تھے۔ ایک مشرکہ عورت، کافرہ عورت گود میں بچہ لیے ہوئے، 1 سال کا بچہ، اللہ کے نبی کے قریب سے گزری اور آقا کو دیکھ کے ناک منہ چڑھایا کہ اچھا یہی ہے جو ہمارے باپ دادا کے مذہب کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ناک منہ چڑھایا تو اس ماں کی گود میں جو بچہ تھا وہ تلملا اٹھا، ماں کو جھنجھوڑ دیا۔ اللہ نے اس کو بولنے کی طاقت دی، قوت گویائی دی۔ وہ بچہ کہنے لگا، اے اپنے نفس پر ظلم کرنے والی ماں، تجھے پتا ہے کہ جن کو دیکھ کے تم نے ناک منہ چڑھائے یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، اور اللہ کی ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ اللہ کی نظر میں عزیز ہے، پیارے ہیں۔ وہ 1 سال کا بچہ یہ بات بول رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، فرمایا اے بچے، تجھ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ میں اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ عزیز ہوں، پیارا ہوں؟ تو بچہ بولا کہ مجھ کو یہ بات میرے رب نے سکھائی ہے، میرے رب نے مجھے اس کی تعلیم دی ہے۔ یہ بچے کی اور آقا کی گفتگو ہو رہی تھی، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ یا رسول اللہ، یہ بچہ سچ کہہ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کہنے لگا، یا رسول اللہ، آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ مجھے جنت میں آپ کا خادم بنا دے۔ 1 سال کا بچہ ماں کی گود میں بول رہا ہے، یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے کہ اللہ مجھے جنت میں آپ کا خادم بنا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی، اور ابھی ہاتھ چہرے پر پھیرا نہیں تھا کہ اس بچے کا ماں کی گود میں انتقال ہو گیا۔ اس بچے کا انتقال ہونا تھا کہ ماں چیخ اٹھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دے رہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ پھر وہ عورت کہنے لگی، یا رسول اللہ، میں نے آپ کی شان میں جو گستاخی کی ہے آپ مجھے معاف فرما دیں، میں آپ سے معافی چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اسلام قبول کر لیا، تمہارا اسلام قبول کرنا اس سے پہلے جتنے گناہ ہوئے سب کے سب منہدم، ختم، سارے گناہ تمہارے ختم ہو گئے، اور میں تیرے لیے فضا میں فرشتوں کے پاس خوشبو اور کفن دیکھ رہا ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ اس عورت کا بھی انتقال ہو گیا، عورت کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ میرے بھائیوں،
عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ایک کافرہ عورت، ایک مشرکہ عورت جو چند لمحات پہلے کافرہ ہے، مشرکہ ہے، ہدایت سے دور ہے، لیکن جب نبی کی محبت دل میں آئی اور محبت کی نظروں سے دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف ایمان ہی نصیب نہیں فرمایا بلکہ درجہ صحابیت بھی عطا فرما دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اب مغفرت میں کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ میرے محترم دوستو، ایسا نبی، ایسا پیغمبر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس کی امت میں ہونے کی سعادت نصیب فرمائی، شرف عطا فرمایا۔ جتنا ہم اور آپ شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے پیغمبر کا امتی بنا دیا۔ ہمارے اور آپ کے لیے ہمارے آقا ایک دو آنسو نہیں بہائے ہیں، اتنا روئے ہیں کہ آپ کی رخسان مبارک پر نشان بن گیا تھا آنسوؤں کا، آپ کی داڑھی مبارک بھی تر ہو گئی، آپ کے کرتے کا دامن بھی بھیگا ہے۔ ہماری اور آپ کی خاطر آقا اتنا روئے ہیں کہ آپ کی نماز کے بعد مصلی دیکھا گیا تو جیسے بارش کی ہلکی ہلکی فوار پڑی۔ جس امت کے لیے امام الانبیاء روئے ہو اس امت کا مقام و مرتبہ، اسی لیے انبیاء کرام نے تمنائیں کی کہ ایسی مقدس امت مجھے دی جائے یا مجھے اس امت میں پیدا ہونے کا شرف دے دیا جائے۔ انبیاء کرام نے تمنائیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات میں سب سے خوبصورت انسان، جسمانی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے، بلکہ سر سے پیر تک یعنی سراپا معجزہ بنا کر دنیا والوں کی طرف بھیجا۔ علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم بزرگ ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو برکت سے پیدا فرمایا، آپ کے دونوں کانوں کو غیرت سے پیدا فرمایا، آپ کی دونوں آنکھوں کو حیا سے پیدا فرمایا، آپ کے چہرے مبارک کو تسلیم و رضا سے پیدا فرمایا، آپ کے ہونٹوں کو تسبیح سے پیدا فرمایا، آپ کی زبان مبارک کو ذکر سے پیدا فرمایا، آپ کے لعاب دہن کو شہد سے پیدا فرمایا، آپ کے بالوں کو سبزہائے جنت سے پیدا فرمایا، آپ کے سینے کو اخلاص سے پیدا فرمایا، آپ کے قلب کو، دل کو رحمت سے پیدا فرمایا، آپ کے جگر کو شفقت سے پیدا فرمایا، آپ کے کف دست کو یعنی ہتھیلیوں کو کرم سے پیدا فرمایا، آپ کے بازوؤں کو قوت سے پیدا فرمایا، اور آپ کے قدموں کو تسلیم و رضا سے پیدا فرمایا، آپ کے سینے کو اخلاص سے پیدا فرمایا، آپ کے گوشت کو مشک سے پیدا فرمایا، اور آپ کی ہڈیوں کو کافور سے پیدا فرمایا۔ ان تمام صفات سے متصف فرما کر اور جامع الکمالات بنا کر پھر اللہ تعالیٰ نے سجا دھجا کر یہ ایک تحفہ تمام امتوں پر نظر ڈالی، تمام انسانیت پر نظر ڈالی۔ کون امت، انسانیت کا کون طبقہ اس لائق ہے کہ اسے دیا جائے، تو اس امت کا انتخاب فرمایا، ہمارا اور آپ کا انتخاب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا تحفہ لو، یہ میرا ایک عطیہ قبول کرو، اس کی قدر کرو، اس کی تعظیم کرو، اس کی قیمت کو پہچانو۔ پوری کتاب توریت بھری پڑی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک سے۔ ویدوں میں آپ کا تذکرہ اور انجیل میں آپ کا تذکرہ، زبور میں آپ کا تذکرہ، تمام آسمانی کتابوں میں آپ کا تذکرہ۔ حضرت موسیٰ
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں آپ کا تذکرہ، تمام انبیاء کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اپنی اپنی امتوں کو بشارتیں سنائی، خوشخبریاں سنائی۔ وہ نبی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرما دیا، اس کی امت میں پیدا ہونے کا شرف عطا فرما دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے مناجات کیا کرتے تھے، بات کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ سے مناجات کرتے ہوئے فرمایا، الہ العالمین، آپ نے مجھ کو اپنی کتاب توریت میں کلیم اللہ کہا، اور اب میرے بعد جو نبی آئیں گے سب سے آخر میں ان کو آپ نے حبیب اللہ کہا ہے۔ کیا فرق ہے کلیم اللہ میں اور حبیب اللہ میں؟ اے میرے رب مجھے یہ بتا دیا جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تم پوچھتے ہو کیا فرق ہے کلیم اللہ میں اور حبیب اللہ میں؟ کلیم اپنے رب سے محبت کرتا ہے، مگر حبیب وہ ہوگا کہ اس کا رب اس سے محبت کرے گا۔ کلیم اپنے مولا کی رضا کے لیے اعمال کرتا ہے، اور حبیب اس کا مولا اس کی رضا کے لیے اعمال کرے گا۔ کلیم جب اپنے رب سے گفتگو کرنا چاہتا ہے تو کوہ طور تک آتا ہے، کوہ طور پر آنا ہوتا ہے، اور حبیب اللہ وہ اپنے بستر پر رہتے ہوئے، چشم زدن میں پلک جھپکتے ہوئے، مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک، پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا تک، پھر وہاں سے عرش معلیٰ تک پلک جھپکتے ہوئے سیر کریں گے، اور اپنے رب سے اتنا قریب ہوں گے، اتنا قریب ہوں گے۔ قرآن نے کہا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، دو کمان ایک میں ملا دی جاتی ہے، جتنا دونوں کے درمیان فاصلہ رہ جاتا ہے اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا اللہ اور رسول اللہ۔ اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا، اللہ سے باتیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میرے حبیب وہ ہوں گے کہ وہ پلک جھپکتے ہوئے اپنے رب کا دیدار کریں گے، ملاقات کریں گے۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور ان کی محبوب امت میں ہونے کا ہمیں اور آپ کو شرف عطا فرمایا۔ میرے دوستو، قدر کرو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی، اپنی قیمت کو پہچانو، اپنے مرتبے کو پہچانو، اپنے وقار کو سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا چیز عطا فرمائی ہے۔ ہم میں اور آپ میں کسی نے نہیں مانگا تھا کہ اللہ میں دنیا میں جا رہا ہوں، مجھے اپنے حبیب کا امتی بنا دینا، کسی نے نہیں مانگا تھا۔ بغیر مانگے اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا۔ وہ کچھ ہمیں دینا چاہتا ہے جبھی اس نے یہ چیز ہمیں عطا فرمائی، مگر افسوس کہ ہم نہیں سمجھ رہے ہیں اس نبی کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، اللہ کی نظر میں ان کو کیا محبوبیت حاصل ہے، نہیں سمجھ پا رہے۔ جس کی ایک ایک ادا، یعنی اس کے طرز پہ اگر کھانا کھایا جائے تو عبادت، اس کے طریقے پر سویا جائے تو عبادت، اس کے طریقے پر سو کے اٹھا جائے تو عبادت، ان کے طریقے سے کپڑا پہنا جائے تو عبادت، ان کے طریقے سے جوتا پہنا جائے تو عبادت، ان کے طریقے پہ جوتا نکالا جائے تو عبادت، ان کے طریقے پہ کپڑا اتارا جائے تو عبادت، ان کے طریقے پہ بیت الخلا جایا جائے تو بھی عبادت۔ سوچو مقام و مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں ہماری اور آپ کی اور کل انسانیت کی سفارش کریں گے، اور
امت کا وہ طبقہ جس نے گناہ کبیرہ کیا اور بغیر توبہ کیے ہوئے مر گیا وہ جہنم میں جائے گا، آقا اپنے ہاتھوں سے اسے جہنم سے نکلوائیں گے۔ اللہ کرے ہم اور آپ آسان حساب کے بعد جنت میں اول وہلے میں داخل کر دیے جائیں، لیکن اگر بالفرض جہنم میں جانا بھی پڑا تو آقا کی بدولت نکلنا نصیب ہو جائے گا۔ جس وقت جبریل امین اطلاع پہنچائیں گے حضور کو کہ آپ کی امت کے گنہگار جہنم میں جل رہے ہیں، تو آقا تڑپ جائیں گے اور سجدے میں گر جائیں گے، سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے۔ اللہ خود فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک، اے محمد، اللہ خود نام لے کر اپنے سر کو سجدے سے اب اٹھا لیجئے، سل تعطا، آپ سوال کریے دیا جائے گا، وشفع تشفع، اگر کسی کی سفارش بھی آپ کرنا چاہیں تو قبول کی جائے گی۔ آقا فرمائیں گے اے میرے رب، مجھے پتا چلا ہے کہ میری امت کے بہت سے گنہگار لوگ جہنم میں جل رہے ہیں، مجھے اجازت دی جائے کہ میں ان کو نکال لوں۔ اللہ اجازت فرما دیں گے۔ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں گے، اور جب جہنم کے قریب آپ پہنچیں گے تو داروغ جہنم استقبال میں کھڑا ہو جائے گا جس کا نام مالک ہے، اور جہنم کی آگ پیچھے ہٹ جائے گی۔ آقا دیکھیں گے میرے جہنمی، میرے امتیوں کو آگ نے جلا کر کوئلہ بنا ڈالا، تو آپ اپنے امتیوں کو اپنے مبارک ہاتھوں سے جہنم سے نکال کر لے جائیں گے، اور ایک نہر میں آپ غسل دیں گے۔ وہ نہر داروغ جنت کے نام پر اللہ نے بنائی ہے، اس کا نام نہر رضوان، اس میں غسل دیا جائے گا، آقا غسل دیں گے۔ تو یہ کوئلے کی طرح جسم رکھنے والے امتی جب اس نہر سے نہا کے نکلیں گے تو ان کے جسم 14ویں رات کے چہرے چاند کی طرح چمکنے والے ہو جائیں گے، اور انہیں آقا جنت میں داخل فرما دیں گے، لیکن ان کی پیشانی پہ لکھ جائے گا ہم عتقاء الرحمن، یہ اللہ کے آزاد کیے ہوئے بندے، اللہ کے آزاد کیے ہوئے۔ پہلے سے جو جنت میں ہوں گے اور اب جو پہنچے، ان دونوں میں فرق یہ ہوگا کہ ان کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہوگا کہ اللہ کے آزاد کیے ہوئے بندے۔ شرم آ رہی ہوگی دیکھ دیکھ کر کہ ہم آزاد کیے ہوئے، تو اللہ سے گزارش کریں گے الہ العالمین میری پیشانی سے یہ علامت مٹا دی جائے، اللہ تعالیٰ یہ علامت بھی مٹا دے۔ بہرحال جب آقا اپنی امت کے گنہگاروں کو جہنم سے نکلوا رہے ہوں گے، نکال رہے ہوں گے، تو اس وقت جو جہنم میں جل رہے ہوں گے وہ کیا تمنا کریں گے، یا لیتنی کنت ترابا، کاش آج میں مٹی بن جاتا، مجھے انسان نہ بنایا گیا ہوتا، جانور بنا دیا گیا ہوتا، تو آج مجھے بھی ختم کر دیا جاتا۔ اس وقت تمنا کریں گے کاش میں انسان نہ ہوتا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا کرم فرمایا، فضل فرمایا کہ ہمیں انسان بنایا، اور ہم غیر انسانی کام کر رہے ہیں۔ ہمارے کام دیکھ لیجئے، غیر انسانی، شکل و صورت تو انسان کی ہے، مگر انسانی روپ میں کوئی شیر ہے، کوئی بھیڑیا ہے، کوئی درندہ ہے، کوئی سانپ ہے، کوئی بچھو ہے۔ اس طرح کا مزاج رکھنے والے یہ انسان ہے۔ ایک انسان کسی انسان کو قتل کر دے رہا ہے اور اس کے مال کو لوٹ لے رہا ہے، اس قتل کرنے والے قاتل کو بھی انسان کہا جاتا ہے۔ یہ انسان ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ یہ انسان کہنے کے لائق نہیں ہے۔ انسانی روپ میں، انسانی شکل میں ایک درندہ ہے، بھیڑیا ہے، جس نے اپنے بھائی کا خون کر دیا۔ آج انسان کو قتل کر رہا ہے، مار رہا ہے، ان کا خون بہا رہا ہے، ان کا مال لوٹ رہا ہے۔
حقیقت میں یہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ انسان وہ ہے کہ جو اپنے بھائی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کی جان و مال اور آبرو کی حفاظت کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگا دیتا ہے۔ یہ ہے انسانیت۔ اللہ کے رسول سے صحابہ کرام نے یہ انسانیت سیکھی تھی، تو پیاسے جان دے دیتے تھے لیکن اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا پسند نہیں کرتے۔ اور ایک ہم ہیں کہ دوسروں سے چھین کر اپنی جیب بھر رہے ہیں، اپنی تجوری بھر رہے ہیں، دوسروں کا حق غصب کر رہے ہیں اور ہم انسان کہلا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، انسانیت کے نام پر ہم کلنک ہیں۔ ہمیں انسانیت سیکھنا چاہیے، ایک دوسرے کا ادب اور احترام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، جو اپنے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، اور جو علماء دین کی قدر نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آقا اپنی جماعت سے خارج کر دیا، امت سے نکال لیں اس کو۔ اگر ہمیں حضور کا پکا اور سچا امتی بننا ہے، امتی بن کر دنیا سے جانا ہے، آقا کی شفاعت ہمیں حاصل کرنی ہے، آقا کے ہاتھوں سے جام کوثر ہمیں پینا ہے، اور آقا کی زیارت ہمیں کرنی، تو پھر ہمیں اللہ کے فرمان پر عمل کرنا ہوگا کہ ہمیں توحید اور آقا کی رسالت پر ایمان لانا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پہ درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ بڑا عجیب و غریب عمل ہے درود۔ کسی عمل کے بارے میں اللہ نے اس طرح سے نہیں فرمایا کہ اے ایمان والو میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو، میں روزہ رکھتا ہوں تم بھی رکھو، میں زکوٰۃ دیتا ہوں تم بھی زکوٰۃ دو، نہیں فرمایا۔ لیکن درود ایک ایسا عمل ہے، اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو میں کرتا ہوں تم بھی کرو۔ اللہ اور اس کے فرشتے حضور پر درود بھیجتے ہیں۔ اس درود کا کیا فائدہ ہوگا؟ حدیث پاک میں آتا ہے جو ایک مرتبہ آقا پہ درود پڑھتا ہے تو اللہ اور اس کے فرشتے 10 مرتبہ اس پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ 10 نیکیاں اس کے اعمال میں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ اس کے نام اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں، اور 10 درجات اس کے جنت میں بلند کیے جاتے ہیں۔ آقا کی شفاعت بھی نصیب ہوگی درود کی کثرت کرنے والے پر۔ افسوس ہے کہ ہمارے سامنے حضور کا نام آتا ہے اور ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے میں بھی بخل کرتے ہیں۔ ہماری زبان نہیں کھلتی درود کے لیے بھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑا سل رہی تھی رات میں، اور چراغ جل رہا تھا، ہاتھ سے سوئی چھپ کے گر گئی، اس کو اٹھانے لگی تو چراغ بھی بجھ گیا۔ بڑی فکر ہوئی کہ چراغ اب کیسے جلایا جائے، آج کل کی طرح ماچس نہیں ہوتی تھی اس دور میں۔ بڑی فکر چراغ کیسے جلایا جائے۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول تشریف لائے تو آپ کے چہرے مبارک کی چمک سے میرا کمرہ روشن و منور ہو گیا، مجھے چراغ جلانے کی ضرورت نہیں پڑی، میں نے گری ہوئی سوئی اٹھا لیا اور بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ اے اللہ کے محبوب، کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو شب و روز آپ کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں اور آخرت میں بھی آپ کے چہرے کا دیدار کریں گے۔ آقا نے فرمایا عائشہ مگر کچھ بدقسمت لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو میرے چہرے کی زیارت و دیدار سے روک دیا جائے گا، منع کر دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ کڑک اٹھی یا رسول اللہ، وہ کون محروم القسمت لوگ ہوں گے جن کو آپ کے چہرے مبارک کے دیدار سے منع کیا جائے گا؟ حضرت عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے سامنے میرا نام آئے گا اور ان کی زبان درود کے لیے نہیں ہلے گی۔
سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقہا نے لکھا ہے کہ جب حضور کا کسی محفل میں نام آئے تو ایک مرتبہ درود کا پڑھنا واجب ہے، اور ایک مرتبہ کے بعد بار بار آپ کا نام آئے تو درود پڑھنا مستحب ہے۔ اگر ایک مرتبہ بھی درود نہیں پڑھا تو واجب کے ترک کے ہم گنہگار ہوں گے، اور جو کثرت سے درود پڑھتا ہے اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت بھی فرماتا ہے، اور اس کو آقا کی شفاعت نصیب ہوگی، اور دنیا میں درود کی کثرت کرنے والے کو آقا کی زیارت بھی اللہ نصیب فرما دے۔ کیسے؟ یا تو خواب کے ذریعے یا خود اللہ تعالیٰ پہنچا دیتے روضہ اقدس پر، اور اپنی آنکھوں سے روضہ رسول اللہ کی زیارت کرتا ہے۔ تو نیت کرو، عزم کرو، دو چیزیں ہمیں دل میں ٹھان کر یہاں سے اٹھنا ہے۔ ایک تو اللہ کی وحدانیت، توحید کے بارے میں آپ نے سن لیا، دل میں یقین کرو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سب کچھ ہونے کا اسی سے یقین کرنا ہے کہ وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی عزت کا مالک ہے، وہی ذلت کا مالک ہے، وہی بیماری دیتا ہے، وہی شفا دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ یہ عزم دل میں کر لو، اس کا نام ہے ایمان، اس کا نام ہے توحید، اس کے بغیر تو مغفرت ہی نہیں۔ اور اگر چاہتے ہو کہ اللہ کے رسول کی زیارت نصیب ہو، اللہ کے رسول کی شفاعت نصیب ہو، تو یہ بھی طے کر لو کہ انشاءاللہ ہمیں کثرت سے درود پڑھنا ہے، اور کثرت میں کم سے کم ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام، اس کا معمول بنا لیجئے۔ بستر پر ہوں گے اور ہم بغیر درود پڑھے ہوئے نہیں سوئیں گے انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ درود کی برکت سے اپنے حبیب کی زیارت بھی انشاءاللہ نصیب فرما دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور تمام حاضرین و سامعین کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد آپ جو شعراء کرام کا نعتیہ کلام سماعت فرمائیں گے، محظوظ ہوں گے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ نعت کا ادب یہ ملحوظ رکھتے ہوئے اور کلام کا احترام اور صاحب کلام کی عظمت کا خیال رکھتے ہوئے آپ جو ہے اخیر تک محفل میں حاضر ہوں گے، محفل میں جو شرکت کی سعادت نصیب کریں گے، اور بجائے واہ واہ کے سبحان اللہ کے کلمات، جیسا کہ ابھی ہمارے سے قبل شاعر محترم نے آپ سے گزارش کی کہ آپ کی سمجھ میں شعر آ جائے تو سبحان اللہ کہنا، مجھے بھی اس پر ثواب ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا۔ تو اگر اخیر تک آپ سبحان اللہ اور الحمدللہ کی صداؤں سے اس محفل کو جو ہے منور کریں گے تو انشاءاللہ فرشتے اس نورانی محفل کو اپنے احاطے اور گھیرے میں رکھیں گے، اور انشاءاللہ ہم اٹھیں گے تو فرشتوں کی دعاؤں کے ساتھ اور فرشتوں کی صداؤں کے ساتھ ہمیں انشاءاللہ تعالی یہاں سے جانے کی سعادت ملے گی، توفیق ملے گی۔ اللہ پاک ہمیں سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔